بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے جو وعید احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، آج اس سلسلے کی تیسری کڑی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس موضوع پر حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ پس اچانک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی ضیاء سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ اس پر ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا روشن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویل، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے۔ عرض کی، بخیل کون ہے؟ عرض کی گئی، بخیل کون ہے؟ فرمایا، جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی بخیل کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور اس ویڈیو میں بھی بتا دیا کہ بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا، اور وہ ایسا انسان ہے جو قیامت کے دن بھی آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، بولنے والوں میں سے شامل نہ فرمائے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ پہلی سیڑھی پہ رونق افروز ہوئے تو کہا آمین، پھر یوں ہی دوسری سیڑھی اور پھر تیسری سیڑھی پہ آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب ہے؟ قربان جاؤں، صحابہ کرام پہ ایسے ایسے سوالات کیے ہیں اور باقی رہتی امت کے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس 3 دفعہ آمین کہنے کا کیا سبب ہوا؟ تو فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدمین رکھے، فرمایا میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہوئے۔ عرض کیا، بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ اللہ والو، ہم پردہ نہیں اٹھاتے، لیکن آج امت محمدیہ کیا حال ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں، ہم سحری کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نیت نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے۔ شام تک چھپ کر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دفاتر میں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں جلدی جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
جبکہ میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور رمضان نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں کہا اور میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا دوسرا بدبخت شخص وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یعنی ماں اور باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی وہ شخص بھی بدبخت ہے جس کے گھر میں ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں اور ان کی اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں رکھتی، اور پھر وہ ان کی خدمت نہ کرنے کے سبب جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ بھی بدبخت ہے۔ جبرائیل نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تیسرا، حضرت جبرائیل امین نے بحکم الہی تیسری بار فرمایا کہ وہ شخص بھی بدبخت ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ والو، یہ تین کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ رمضان المبارک ہر سال میں ایک بار آتا ہے، مسلمانوں پر تمام روزے 30 رمضان المبارک کے 30 روزے فرض ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم روزے کی پابندی نہیں کرتے، روزے کے آداب کا خیال نہیں کرتے، اور جو بے روزہ ہیں وہ کھلے آسمان کے آج کل کھلے عام کھا رہے ہیں۔ اللہ والو، اللہ سے تو حیا کیا کرو، اور کتنی بڑی بات بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ جو وہ بدبخت ہے جو اس نے رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک مکمل نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور پھر جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص بھی بدبخت ہے جس کے گھر میں، جس کے زندگی میں والدین والدین یعنی ماں اور باپ دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو، اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت کا مستحق نہ پا سکا، وہ بھی بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ جس کے سامنے آقا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ پہلا ذکر حقوق الہی کا ہے، دوسرا ذکر حقوق العباد کا ہے یعنی ماں باپ کا ہے، اور تیسرا ذکر حقوق الرسول کا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے حقوق کا ہے۔ اللہ والو، جب بھی درود شریف پڑھو، جب بھی ذکر پاک خود کرو یا سنو یا لکھو، درود شریف پڑھو بھی اور لکھو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث شریف میں حضرت جبرائیل نے 3 بد دعائیں دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پہ آمین فرمائی۔ اول میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتہ کی بد دعا ہی کیا کام تھی، یہ پھر رسول کریم، نبی کریم، رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہہ کے تصدیق کر دی۔ تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو، مجھے، آپ سب کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔